جب آپ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے کاموں کو چھوڑ کر بے راہ روی اور غلط چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور خاص طور پر چار دیواری میں رہنے والی خواتین اپنے شوہروں کو عزت نہیں دیتی اور ان سے طلاق لیتی ہیں، ان سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، تو پھر ان کا مقدر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کیس میں آج آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں، ابھی گزشتہ دنوں یہ یو کے اندر یہ خاتون جس کا نام زیتون بی بی ہے، اس کو 27 سال کی سزا ہوئی۔ اس کا شوہر جس کو 25 سال کی سزا، اور ان کا ایک لڑکا جو کہ 18 سال سے کم عمر تھا، اس کو 6 سال کی سزا ہوئی۔ انہوں نے مل کر ایک ایسا قتل کیا، ایک ایسے انسان کا قتل کیا جو کہ میرے خیال میں اس پورے کام کے اندر اس کا کوئی اتنا زیادہ کردار نہیں تھا کہ جس سے اس پوری فیملی نے جو ہے وہ موت کی بھیٹ چڑھا دیا۔ 2 بچوں کا باپ تھا وہ۔ کیا واقعہ ہوا، کیا ہوا؟ اور جب یہ کیس عدالت میں لگا تو عدالت میں اتنا غصہ تھا کیونکہ اس فیملی نے مل کر ایک ایسا کرائم کیا تھا کہ جسے سننے کے بعد آپ کو بھی یقیناً شدید غصہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بہت ساری دعا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں ریانہ رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، یو کے اندر رہنے والی یہ والی فیملی تھی، برمنگھم شہر کے اندر یہ لوگ رہتے تھے۔ زیتون بی بی اس کا نام تھا، اور اس کی عمر میرے خیال میں کوئی 43 کے قریب تھی۔ ان کے شوہر تھے اور اس کے 4 بچے تھے زیتون بی بی کے۔ اب ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا، یہ خاتون ایک تو اپنی عمر سے کافی چھوٹی لگتی تھی، خوبصورت تھی شوہر کے مقابلے میں، شوہر اس سے عمر میں بڑا تھا، اس کو زیادہ پسند نہیں تھا، اور اس بیس پر یہ گھر میں اتنا جھگڑا رہتا تھا، اتنی لڑائی رہتی تھی کہ اس کو اپنے شوہر 1 منٹ پسند نہیں۔ تو اس کا شوہر اتنا شریف النفس انسان تھا کہ کہتے ہیں نا زن مرید ٹائپ کا، مگر اس خاتون کو کیونکہ اپنا شوہر ہی نہیں پسند تھا، اور ان کے ہائے دن کی لڑائی جھگڑے جھگڑے لگے رہتے تھے، جس کے بعد اس کی بیوی نے کہا کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور علیحدگی ہو گئی۔ اب علیحدگی ایسی ہوئی کہ اس نے خلا تو لی اپنے شوہر سے، مگر وہ رہتا اسی گھر کے اندر تھا، اوپر کا کوئی پورشن تھا، وہاں پہ اس کا شوہر رہتا تو بچے نہیں تھے رہتے، تو اس لیے کیونکہ یہ بی بی زیتون بی بی خود بھی جب کام وغیرہ پہ جاتی تھی تو پیچھے بچوں کو سنبھالنا، بچوں کے کھانے پکانے، صفائی ستھرائی کرنا ہو تو وہ شوہر کا کام تھا۔ صرف اس وجہ سے اس نے شادی رکھی ہوئی تھی، ورنہ اس کو شوہر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور اس وجہ سے یہ گھر چل رہا تھا، اور دونوں میاں بیوی ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے، مگر آپس میں ان کی طلاق ہوئی ہوئی تھی۔ اب جی اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اب یہ زیتون بی بی کیونکہ بڑی خود سر اور اپنے آپ کو بہت حسین اور خوبصورت عورت سمجھنے والی، ہر ایک کو اپنے جو ہے وہ انڈر رکھنے والی عورت تھی۔ اب اس سے کیونکہ 1 سال 1.5 سال ہو گیا، اب اس نے جو ہے اس کی ایک وہاں پر کوئی اسٹور وغیرہ تھا، وہاں پر یہ جایا کرتی تھی اکثر، تو وہاں پر ایک تنویر نامی شخص تھا جو کہ اس سے عمر میں کافی چھوٹا تھا، اس کی عمر شاید کوئی 33-34 سال بتائی جا رہی ہے۔ اب تنویر بھی پاکستانی تھا، اب یہ وہاں جاتی تھی تو اس کو یہ تنویر پسند آ جاتا ہے، اور ان کی آپس میں بات ہونے لگتی ہے۔ تنویر خود شادی شدہ ہوتا ہے، اور اس کی ایک بیوی ہوتی ہے جس کے 2 بچے ہوتے ہیں تنویر کے۔ اب ان کی بات چیت شروع ہوتی ہے، باتوں میں ذکر آتا ہے، وہ اپنی بیوی کے رولے روتا ہے، یہ اپنی شوہر کے رونے روتی ہے، اور اسی طرح ان کی بات محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جب کہتے ہیں نا کہ جب ناجائز رشتے ہوتے ہیں تو اس کے اندر شیطان حلوت کر جاتا ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ہے نا کہ محرم اور نامحرم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک باؤنڈریز لگائیں گے وہ اسی لیے ہوئی ہے کہ جب ہم اس اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پامال کرتے ہیں، محرم اور نامحرم کے فرق کو مٹاتے ہیں، تو پھر ہم پہ شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر ہم وہ کام کرتے ہیں کہ جس کا انجام پھر بڑا ہی دردناک ہوتا ہے۔ اب یہ خاتون کیونکہ وہ بندہ تنویر جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی آلریڈی بیوی موجود تھی، یہ جو تھی اس کے ساتھ اب ان کا جو ہے نا اتنا میل ملاپ ہو گیا کہ یہ لوگ اب بہت زیادہ قریب آ گئے، اور جا کے ظاہر ہوٹلوں میں رہنا، کھانا پینا، گھومنا پھرنا، کیونکہ شوہر تو اس کا کوئی تھا نہیں، تو یہ اپنا موج مستی کرتی رہی۔ آخرکار یہ تقریباً 1.5-2 سال ان کے افیئر چلا، اور اس کے بعد پھر اس تنویر نے خود ہی آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد پھر وہ اپنی زندگی میں واپس مگن ہو گیا، اور ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ اور اب جب بریک اپ ہو جاتا ہے، اور یہ کیونکہ اس کے پاس سوشل میڈیا اکاؤنٹ اس کا سارا ہوتا ہے، واٹس ایپ نمبر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس کو اسٹیٹس شو ہو رہے تھے فیس بک پر اور مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر، یہ اپنی فیملی کے ساتھ تصویریں لگاتا، تو اب اس کے اندر جلن آ گئی، اس کو زیتون بی بی کو اتنی جلن ہو گئی کہ اس بندے کو میں نے کہا کہ اس کو طلاق دے کے مجھ سے شادی کر لو، تو اس نے منع کر دیا کہ نہیں، میرے 2 بچے ہیں وہ رل جائیں گے یہاں یو کے میں، اور یہ اس نے اب خود میرے ساتھ مطلب 1.5-2 سال رہ کے مجھے چھوڑ دیا، اور ابھی اپنی زندگی آرام سے گزارا۔ تو اس کے اندر اتنی زیادہ شیطان، اتنا زیادہ اس کو نفرت اور غصہ، اور خالی دماغ شیطان کا گھر کہتے ہیں نا،
تو اس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا اس کے اوپر کہ یہ اپنی زندگی میں خوش ہے، یہ اپنی زندگی میں مگن ہے اور میں یہاں پر بیکار پڑی ہوئی ہوں۔ تو یہ کیا کرتی ہے غصے میں، یہ کچھ اس کے پاس کچھ تصاویر اور ویڈیو وغیرہ ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے شاید گھومتے پھرتے یا جس ہوٹل میں لوگ رہتے تھے اپنی نجی تصاویر وغیرہ بنائی ہوں گی، وہ سارا کو جمع کر کے نسرین کو بھیج دیتی ہے تاکہ نسرین تنویر سے لڑائی کرے اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیورس ہو جائے۔ بٹ یہاں پر نسرین بھی سمجھداری سے کام لیتی ہے، اور جب وہ تنویر سے پوچھتی ہے تو تنویر اس کو یہی بتاتا ہے کہ بھائی میرا ایک ہو گیا تھا افیئر، مجھے معاف کر دو، میں واپس آ گیا ہوں، میں نے سب ختم کر دیا۔ تو اس کے بعد اس کی بیوی بھی ظاہر ہے اس کو بھی گھر چلانا تھا، اپنے بچے پالنے تھے، تو وہ اس طرح سے گھر خراب نہیں کرتی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ نارمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر زیتون بی بی اور غصہ ہو جاتی ہیں کہ بھائی میں نے تو آگ لگائی تھی، یہ بھی نہیں ہوئی۔ تو اب یہ اپنے شوہر سے بعد میں، تو اس کا جو ایکس شوہر تھا جس سے طلاق لے چکی تھی، اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے دوبارہ شادی کر لوں گی اگر اس بندے کو جو ہے نا ٹھکانے لگانے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، فراڈ کیا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ غلط میری تصویر وغیرہ بنائی ہے، اور میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا، مطلب غلط جھوٹ چیزیں اتنا بتا دی۔ اب اس قتل کے لیے اس نے اپنے شوہر کو بھی، جو پہلا والا اس کا شوہر تھا، ایک شوہر کو بھی آمادہ کیا، اور اپنے بیٹے، جوان سال بیٹے کو بھی اس کے اندر آمادہ کیا، اور اتنا ان کو بھڑکا دیا، الٹی سیدھی کہانیاں سنا کے تنویر کے خلاف، کہ دونوں باپ بیٹا اتنا مشتعل ہو گئے کہ وہ یہ تینوں جاتے ہیں اور رسی خریدتے ہیں، چھریاں خریدتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جاتے ہیں تنویر کی شاپ پر۔ اب تنویر کی شاپ پر جانے کے بعد یہ اس کو وہاں پر زد و کوب کرتے ہیں، اور اس کو مار کے، اس کو رسی سے بورے میں باندھ کے اس کا قتل کر کے جو ہے وہ اس کو اسی کی گاڑی کے ڈگی کے اندر چھپا کر یہ پوری فیملی گھر واپس آ جاتی ہے۔ اب 2 دن 3 دن بیت جاتے ہیں، تنویر گھر نہیں لوٹتا، اس کی بھی پریشان ہو جاتی ہے، وہ جا کے پولیس میں کمپلین کرتی ہے کہ میرا شوہر اب تک گھر نہیں لوٹا۔ اب پولیس تفتیش کا آغاز کرتی ہے، دکان کو چھانتی ہے، گاڑی کو جب کھولتی ہے تو دیکھتے کہ ڈگی کے اندر سے تنویر کی لاش برآمد ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے وہاں کی پولیس جو ہے وہ بڑی وہ ہے، انہوں نے CCTV کیمرے وغیرہ کی مدد سے نکال لیا کہ یہ زیتون بی بی ثابت ہوئی ہیں، اور یہ ان کے شوہر اور ان کا بیٹا یہ تینوں اس قتل کے اندر ہیں، جو فوٹیج سامنے اس کی مناسبت سے۔ پھر نسرین سے بھی جب رابطہ کیا گیا تو اس نے بھی وہ تصاویر وغیرہ، چیٹس وغیرہ جو شوہر کے موبائل میں چیزیں تھیں وہ سب دکھا دی، اور اس کے بعد پھر ان تینوں کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے خلاف پھر کیس چلا۔ یہ جی 2025 کے اینڈ میں جا کر ان کے اوپر کیس چلایا گیا، اور اس کے بعد اب ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ جو زیتون بی بی ہے، یہ جب کیس عدالت میں چلا تو عدالت بڑی برہم ہوئی کہ اتنی درندگی، اتنا زیادہ غصہ، اتنی شدت پسندی اس خاتون کے اندر تھی۔ اس خاتون کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے، 27 سال کی سزا اس کو سنا دی گئی۔ اس کا جو شوہر تھا، جو اس نے معاونت کر رہا تھا کہ اسی شیطان نما عورت سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے، اس کو 25 سال کی سزا ہوئی۔ اس کا جو بیٹا تھا جو کہ مائنر تھا، اس کو 6 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ جو ہے اپنی سزا مکمل کریں گے، اور یہ تینوں اس وقت پاکستان کے شہری جو کہ برطانوی نژاد فیملی ان کو کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر ہیں اور اپنی سزا مکمل کریں گے۔ تو آپ اس سارے سچویشن کے اندر، اس کہانی کے اندر، یا اس سٹوری کے، اس کرائم کے اندر جو بھی کہنا ہے، اپنی قیمتی آراء ضرور کامنٹ باکس میں دیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک سے امان اور بہت ساری حفاظت کی دعا کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔